ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات ٹی وی چینل کے اسلامی تاریخی پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے تاریخ اسلام سے متعلق پروگرام نہ صرف پسند کیے جا رہے ہیں بلکہ کئی احباب اپنی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی خواہش بھی ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ناظرین میں اسلامی تاریخ کے اس سلسلے میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان شخصیات میں سے ناظرین ایک نام ہے عالم اسلام کی ایک نہایت ہی نیک اور متقی حکمران شخصیت، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اگرچہ ہمارے پیش نظر بھی یہ نام تھا اور ہم اسے پیش کرنے ہی والے تھے کہ یہ نام ہمارے ناظرین کی جانب سے بھی سامنے آ ہی گیا۔ ہم شکر گزار ہیں ہمارے ان ناظرین کے کہ ان میں سے بعض نے اس خدا ترس اور صاحب تقوی شخصیت کا نام لیا اور آج ہم ان کے بارے میں معلومات آپ کے حاضر خدمت کرنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ حضرت عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ 2 نومبر 682 میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالعزیز ابن مروان تھا۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ اور مقرب اللہ تھے۔ جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے، پہلے کے گورنروں کی طرح۔ خلیفہ نے کہا آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء و اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینے کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی و غمگساری اور خیرخواہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپا عدل و انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے۔ چنانچہ افتاں و خیزاں رجاح بن حیوہ جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے، ان کے پاس تشریف لے آئے اور یوں گویا ہوئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا، آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استفادہ کرنے سے پہلے ہی سبکدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجا بن حیوان نے اس وقت آپ کو ٹال دیا اور بتایا نہیں، مگر جب وصیت نامہ منصب شہود پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے، میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی، یا امیر المؤمنین، ہمارے خلیفہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک کہ میں اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئیں، ظاہر سی بات ہے امیر المؤمنین تھے،
اب اٹھنا بیٹھنا شاہانہ ہونا چاہیے تھا، نوکر و چاکر سب کچھ آس پاس میں ہونی چاہیے تھی۔ تو جب شاہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ ناظرین، جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا میرے بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو، اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین کے لیے دعائیں کی جاتی تھی اس وقت خطبہ جمعہ میں۔ ناظرین، ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بنایا گیا ہوں۔ پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے جو کہ خلیفہ عبد الملک کی نور نظر تھیں ارشاد فرمایا اپنا وہ بیش قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کر دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر باوفا سیر چشم بیوی اٹھی اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید اور معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اور اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیرخواہوں نے کہا یا امیر المؤمنین آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں، تو ارشاد فرمایا میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے، پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی وہ کہانی جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو کس طرح سے جو ہے اپنے اہل خانہ کو، تمام لوگوں کو جو ہے جائیداد اور ساری کی ساری چیزیں بیت المال واپس کرنے پر مجبور کیا۔ ناظرین گرامی، ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے اس پار کچھ اور حقائق ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور بڑے ہی دلدوز ہیں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا تھا، کوئی اونچ نیچ نہیں تھی۔ حیرہ ایک قصبے کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، اس کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ ہشام کا چہرہ اس بے عزتی پر فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت صرف 2.5 سال رہا۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا، اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔
عدی ابن ارطات والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا کہ لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ مال کی فراوانی اس قدر بڑھ گئی تھی، ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا روز بروز لاغر و ضعیف و نزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہیں تھی۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ازار بند پیٹ کے پٹوں میں غائب ہو جاتا تھا، اور لباس تنعم و عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے، خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجاح ابن حیوہ کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش خرام شخص عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتی تھی، لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی، اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر دوبارہ پہن لیتے تھے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے اہلیہ سے کہا، امیر المؤمنین کی قمیص بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئی۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہیں تھا، اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، ایک دن آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی، آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ 1 پیسہ خرچ کرنے کی بھی اختیار نہیں ہے؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتکڑی سے زیادہ یہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غذا اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنے تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے اور ساری رات جاگتے سوتے گریہ وزاری میں بسر کر دیتے۔ بیوی سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر کے پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و خوض کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر اور مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ میں جب ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 101 ہجری میں اموی خاندان کے بعض لوگوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دیا اور فرمایا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کر لی، اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، حضرت کو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے،
یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں یہ جرت مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی خبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا میرے لیے عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات میری زمین میں دفن ہو، میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی، پھر فرمایا جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک ہیں، میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو گئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ اور ناظرین، روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات 5 فروری 720 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، ساری سیرت زندگی کی پوری کہانی اور داستاں پڑھنا چاہیں گے تو بہت ساری کتابیں ہیں، ایک ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کو متاثر کیے بغیر نہیں رکھے گا۔ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ہم مختصر مدت میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دنیا ایسے پاک طینت و مطہر کردار کے حکمرانوں کو ترس رہی ہے، لیکن دور دور تک ایسا کوئی صاحب کردار، صاحب اقتدار نظر نہیں آتا۔ اصل میں ہمارا معاشرہ ہی بدطینت بن گیا ہے۔ ظاہر ہے ایسے معاشروں سے بدطینت حکمران ہی ابھریں گے اور انہیں منتخب کرنے والے عوام کا خون چوسنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور آج یہی حالت ہے پوری دنیا کی، صرف ہمارے ملک کے، آپ کے ملک کی نہیں، یہ ہر ملک کے حکمران کی یہی داستان ہے۔ ہر حکمران اپنے رعایا کا خون چوس رہا ہے، اور اس کی وجہ رعایا کی بدطینتی، بدنیتی اور اس کی جو بھی اخلاق اور کردار میں گراوٹ آئی ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائے اور خود کو بھی درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، اگلے ہفتے ایسی ہی کسی اور اہم ترین شخصیت اور ایسے ہی کچھ ایسے ہی کردار کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔